السلام علیکم ناظرین، ذوق اسٹوڈیو سے اظہر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا، ہم نے سوچا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں روپے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا انٹرنیٹ پیکیجز استعمال کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، کمپنیز کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کا ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق ہم زیادہ سے زیادہ کسی کا سٹیٹس دیکھنے کے لیے فیس بک پہ لوگوں کی باتیں اور اپنی کچھ تھوڑی سی بات کرنے کے لیے ہم لاکھوں روپے جو ہے وہ کمپنیوں کو دے رہے ہیں۔ تو اس سے آگے کبھی ہم نے نہیں سوچا، لیکن میں آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے میری سوچ کو بدل دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ ان کو سننے کے بعد یقیناً آپ بھی اپنی سوچ بدلیں گے اور آپ وہ کچھ سوچنا شروع کر دیں گے جو آج کل میں سوچ رہا ہوں۔ تو آج میرے ساتھ جو معزز مہمان شخصیت ذوق اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ شخصیت، بہت ہی چھوٹی عمر میں اچھے لیول پہ، ایک پیک لیول پہ میں نے ان کو دیکھا، کئی بیرون ممالک کے دورے کیے، اور آج ذوق اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو جناب خان ابرار خان، کیسے ہیں سر آپ؟ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ابرار صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ذوق اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اور آپ نے ایک چھوٹی سی عمر میں، چونکہ آپ کی جوانی، آپ کا بچپن میرے سامنے گزرا ہے، تو اتنا کچھ آپ نے دیکھا، اور آج آپ اس لیول پہ ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتا سکیں کہ اس سٹیٹس سے، اس فیس بک سے آگے بھی ایک دنیا ہے۔ صحیح۔ اور وہ دنیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو فری لانسنگ ہے، یہ ہے کیا چیز؟ صحیح۔ اور لوگوں کو کس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ لوگوں کے سامنے جو نیا زاویہ ہے اس کو رکھا جائے۔ صحیح۔ اور آپ کی اس زود گوئی پہ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے لڑکپن اور بچپن کے حوالے سے آپ نے رکھی ہے۔ شاہ صاحب، بہت چونکہ اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بڑا ایک تنقیدی جائزہ لے لیا آپ نے ابتدائیہ میں کہ انٹرنیٹ کا جو مثبت استعمال ہے وہ کیا ہے۔ صحیح۔ مثبت کو بھی آپ اخلاقی بنیادوں پہ بھی لے لیں، لیکن میں چاہوں گا خالصتاً معاشی بنیادوں پہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اس اسبات کا سوچا جائے کہ کیا پروفیٹیبل استعمال ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کا، یا میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کے انٹرنیٹ کے پیکیجز لگتے ہیں ان کو کیسے بہتر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایکسپینڈیچر ہے، جی ہاں۔ تو اس میں بالخصوص آپ نے جو ایک لفظ استعمال کیا، فری لانسنگ، بڑی آج کل ایک ٹرم چلی ہے، اصطلاح ہے۔ بنیادی طور پہ چونکہ گلوبل ولیج کے بعد اور بالخصوص جو پوسٹ آپ کا پینڈیمک یعنی کووڈ-19 کے بعد کی صورتحال ہے، وہاں مجبوراً بڑی بڑی کمپنیز کو بھی اپنے لوگوں سے کام جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے لینا، ورک فرام ہوم۔ صحیح۔ تو اس ورک فرام ہوم میں ایک نئی بات عالمی دنیا میں پیدا ہوئی ہے کہ بجائے لوگوں کو ریٹین کرنے کے اور ہر سال انہیں انکریمنٹ دے کے زیادہ سے زیادہ ان کو وسائل دینے کے، پیسے دینے کے، پھر ان کی آپ میڈیکل انشورنس وغیرہ رکھیں گے، تو انٹرنیشنل کمپنیز کو اس پینڈیمک میں ایک یہ اپورچونٹی ملی کہ وہ پوری دنیا سے ایک بڑے کمپٹیٹیو پروسیس کے ذریعے ایک ایسا یوں سمجھیں کہ اپنے کام کا بندہ بھی اٹھا لیتے ہیں اور ان پہ بھی برڈن نہیں ہوتا کہ وہ اس کی میڈیکل انشورنس کریں گے، اس کی سیلری میں انکریمنٹ لگائیں گے، تو وہ اس سے اپنے مقصد کا کام لے لیتے ہیں۔ اور جو تیسری دنیا کے جو لوگ ہیں، بالخصوص ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے بھی ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ کے مختلف اسٹیٹس میں، کینیڈا میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی، جیسے سنگاپور ہے جہاں بزنس کی دنیا کافی ہم سے آگے ہے، جہاں انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، تو ان کے ساتھ ہمیں ایک ڈائریکٹ رابطہ کاری جو ہے اس کا ایک موقع ملا۔ تو فری لانسنگ کی ابتدا تو بہت ظاہر ہے 10-15 سال سے یہ سیکٹر جو ہے بڑا ان ہے مارکیٹ میں۔ بالکل صحیح ہے، اور وہاں پہ ان ہے جہاں پہ لوگ اس آئی ٹی کے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی حد تک بھی میں اگر یہ کہوں کہ جتنا ہوا اس کے بارے میں کریٹ ہوا ہے کہ شاید یہ بہت مشکل کوئی چیز ہے۔ اچھا، یہ بڑی سادہ، یہ میں آپ جو کر رہے ہیں صحیح، یہ بالکل کچھ ٹولز کے استعمال کے بعد یہ یوں سمجھیں کہ ارننگ کا باعث جو ہے یہ سلسلہ بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ
کسی چیز سے مستفید ہونے کے لیے جو علم آپ کو درکار ہوتا ہے لوگ اس طرف جاتے نہیں. صحیح. اور جن کے پاس ہیں ایسے علوم آ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا تنگ نظری کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. بالکل. تو خیر ہم فری لانسنگ کے اوپر بات کر رہے تھے تو اس اپرچونٹی کے بعد یہ تو پوری دنیا میں کھل گیا پھر. اور بہت یوں سمجھیں اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اوپن ہو گئی ہیں پوری دنیا کے لیے. فری لانسنگ بنیادی طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ فاصلاتی نظام میں اپنی خدمات کو کچھ مخصوص مقاصد کے عوض دے کے اپنے لیے پیسے کمانا ہے. صحیح. تو اس میں یوں سمجھیں کہ صرف ایک اگر میں ویب سائٹ کا حوالہ دوں اپ ورک اگر میں آپ سے تو 2021 میں شاہ صاحب 700 ارب پاکستانی روپے جو ہیں وہ لوگوں نے ارننگ کی ہے صرف ایک ویب سائٹ سے. میں یعنی اس کے جو جائنٹس ہیں جیسے امیزون ہے, فائیور ہے, پے پر آر ہے, ان کی طرف نہیں جا رہا. میں صرف آپ سے ایک کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اور اس میں دنیا کی ہر جو آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ کی گفتگو, آپ کا بولنا, آپ کا لکھنا, آپ کا ایکسپریس کرنا, آپ کا ایکٹ کرنا, یعنی آپ کسی کی ایون خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آرام سے آ سکتا ہے. بس یوں ہے کہ اس کو ذرا اس سانچے میں, اس ماحول میں ڈالنا. یعنی اس میں جو ابرار صاحب میں بات سمجھاؤں کہ آپ کے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کی کہیں نہ کہیں ڈیمانڈ ہے. بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اور میری صلاحیتیں مشابہت کرتی ہوں تو تب بھی ہم مارکیٹ میں اپنے آپ کو پیش کریں, بلکہ آپ کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں اور میری اپنی جو میرے اندر ہے ان کی بھی ڈیمانڈ ہے اور جو آپ کے اندر ہے ان کی بھی ڈیمانڈ ہے, چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. یعنی یہ جو حسن ہے خالق کی تخلیق کا کہ فرق مراتب کا ایک سلسلہ ہر بندہ اپنے اندر ایک دنیا رکھتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ کبھی اس ڈیمانڈ میں کمی آتی ہی نہیں. اور دیکھیں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی جو ہے اسے بھی جیسے میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس پروگرام کی پروڈکشن میں آپ کو کئی مراحل سے گزرنا پڑا. آپ کو لائٹنگ سے گزرنا پڑا, آپ نے پروڈکشن کے لیے ایک اسٹوڈیو بنایا, آپ اس کی ایڈیٹنگ کریں گے, آپ اس کے وائس کے ساتھ پلے کریں گے, پھر آپ اس کو اپلوڈ کریں گے. تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کیا کہ آپ ایک انٹرنیشنل کسی سٹی میں, میٹروپولیٹن سٹی میں بیٹھے ہوتے, آپ یو ایس میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوتے اور آپ یہ سمجھتے کہ شاید آپ اس سے زیادہ پروڈکٹیو کام پیسوں کے حوالے سے کریں گے, اور وہ 3 گھنٹے آپ یہ اٹھا کے کسی مجھ جیسے عاجز آدمی کو آپ پاکستان میں کہتے کہ یار یہ میں نے ریکارڈ کر لیا ہے, آپ اس کو ایڈٹ کر کے فلاں سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر لو, میں آپ کو اس کے $5 دے دوں گا. اچھا. تو بس آپ لکھتے صرف اپ ورک پہ کہ مجھے 10 منٹ کی ایک ویڈیو کی ایڈیٹنگ اور اس کے اپلوڈ کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہے جو اس کام کو جانتا ہے, میں اسے $5 دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا. بس میں کلک کرتا اور آپ مجھے یہ دیتے, میں 2-3 گھنٹے میں کر کے دے دیتا, آپ اپنا مزید جو آپ کا پروڈکٹیو کام ہے وہ کر لیتے اور میری روزی روٹیاں عزت کے ساتھ آ جاتی. بس یہ مختصر سی اس کی ایک مثال ہے. اچھا. اور یہ دنیا کے ہر شعبے میں یہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جس طرح میں اگر اس کو یہ سمجھا کہ جیسے ہمارے اگر اللہ نے کچھ دولت دی ہو, ہماری ارننگ کے سورسز اچھے ہوں, تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک گھر میں کوئی ملازم بھی ہو, ایک ایسا بھی ہو جو بازار سے سامان بھی لے کے آئے, ایک ایسا ہو جو ہمیں پکا کے بھی دے, اور پھر ایک ایسا ہو جو ہمیں ٹیبل تک بھی لا کے دے. بالکل ایسے ہی. تو یہ جتنے مراحل ہیں ان کے لیے ہمیں ایک بندے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے جیسے ہمارے اللہ تعالیٰ اگر اس لیول پہ انسان کو لے کے جاتا ہے, تو یہ جو فری لانسنگ ہے بنیادی طور پہ دنیا میں لوگوں کے پاس اللہ نے جو ترقی یافتہ دنیا میں لوگوں کو اللہ نے دیا ہے, تو وہ اب خود کچھ کرنا نہیں چاہ رہے. صحیح. بلکہ وہ اپنی اس دولت کا استعمال کر کے ہم جیسے جو ترقی پذیر ممالک یا ترقی یافتہ میں بھی اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے, تو اگر کسی کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہیں تو وہ اس نے دنیا کی مارکیٹ میں اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے, اور وہاں سے وہ ان کو اسائن کرتے ہیں اور ان کا پیسہ لگ رہا ہے, ان کو چیز بن رہی ہے اور دوسروں کو بھی ارن ہو رہا ہے. جی شاہ صاحب, میں اس میں تھوڑا سا میں بڑے احترام کے ساتھ ایک اختلاف میں رکھوں گا. نہیں ضرور, آپ تو سارا اختلاف کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. نہیں وہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے. دیکھیں آج کی جو کارپوریٹ دنیا ہے, یہاں ٹائم از منی, منی از ٹائم. میں وہی بات کر رہا تھا وہاں, لیکن میں سمجھا نہیں پایا. جی سوری. تو وہ یوں کہ جیسے وہ اپنے ٹائم کا دیکھیں ریکارڈنگ انہوں نے کر لی, وہاں ان کی اپیرنس ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. اب باقی جو پروسیس ہے, باقی پروسیس میں ظاہر ہے ان کا جو وقت لگے گا, ممکن ہے اس وقت میں وہ 3-4 ریکارڈنگز مختلف شعبے کی اور کر لیں اور زیادہ پیسے اور اس میں پیسے کما لیں. تو وہ جو ان کا
یعنی وقت لگے گا اور پیسہ کم ملے گا، اتنے میں وہ کم پیسوں میں کسی اور سے وہ کام کروا لیں. یہی بات ہے. تو جیسے آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ کیسے ایک گھرانہ جو آپ یوں سمجھیں کہ وہ معاشی ترقی کے یا سہولت کے ساتھ اوپر جاتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بندے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اسکل کی ضرورت پڑتی ہے. ایک کوک کی اسکل کی ضرورت چاہیے، ایک آپ کو ٹیبل مین چاہیے، ایک آپ کو دھوبی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ایسے ہی دنیا کے ہر کام میں وہ اسکل اگر آپ کو سستے میں انٹرنیشنل مارکیٹس میں کہیں سے مل رہی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان جو ہے کچھ شعبوں میں ہندوستان کی ہم سے بہت بڑی مارکیٹ ہے. میں اگر اپ ورک کی اسپیسیفک آپ سے بات کروں تو پاکستان میں آنے والی فری لانسنگ کے ذریعے جو ارننگ ہے وہ زیادہ ہے ہندوستان کے مقابلے میں کچھ مخصوص شعبوں میں، بالخصوص جو کریٹیو رائٹنگز کے، کنٹینٹ رائٹنگ کے، گرانٹس رائٹنگ کے شعبے ہیں. لیکن ہندوستان اس وقت بہت بڑی آپ یوں سمجھیں ایک منڈی ہے، بہت بڑی منڈی ہے، جہاں یہ ساری سکلز جو ہیں یہ ان کا آئے روز شب روز استعمال ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. صحیح. تو پاکستان میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ زیادہ تر لوگ پیسے اس طرح سے ان کو ارننگ ہو رہی ہے، تو آزاد کشمیر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ابھی تک جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ .2 میں بھی یہ ابھی تک نہیں پہنچی. مجھ جیسے آدمی نے اگر پہلی دفعہ آپ سے ملاقات کی تو مجھے تھوڑا سا اس کا اندازہ ہوا، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہمارے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچے. تو یہ کوئی مشکل پروسیس ہوتا ہے اس میں جانے کے لیے، اس کو فری لانسنگ تک پہنچنے کے لیے، اس مارکیٹ تک جانے کے لیے تو کوئی مشکل پروسیس ہوتا ہے یا اس کے لیے لٹریٹ ہونا ضروری ہے؟ ایک تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر بسٹ سیوٹڈ ہے اس کے لیے. اچھا. یعنی پوٹینشلی جس لٹریسی ریٹ کے ساتھ، جس اچھی یعنی علمیت کے ساتھ یہاں آزاد کشمیر میں لوگ بستے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بس سیوٹڈ ہے. اور اوپر سے یوں سمجھیں ان کی ضرورت بھی اس لیے ہے کہ یہاں نہ انڈسٹری ہے، نہ ہمارا ایگریکلچر اس طرح ڈیولپ ہے، ہماری کیش اکانومی ہے، تمام لوگ تنخواہ پہ اوپر آپ کو پتہ ہے وہ ان کا گزارا ہے. تو انفلیشن کے اس دور میں ان کا نہیں گزارا ہو سکتا. تو یہ پیسیو انکم کے لیے بھی اور ریگولر انکم کے لیے بہت ضروری ہے آزاد کشمیر میں بسنے والوں کے لیے. تو یہ تو یہاں تک تو ہو گیا پورا. باقی یہ کوئی مشکل کام نہیں. یعنی پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھ نہیں لیتے یا وہ آپ پہ گزرتی نہیں ہے، تو اس وقت تک آپ اسے سمجھتے نہیں کہ اس سے آپ کیسے مستفید ہو سکیں. آپ یقین کریں، یعنی ایک فائل اٹھا کے مطلب سیکشن آفیسر اور سیکٹریز اور پی ایم کے مطلب ان دمچھلوں کے سامنے پھرنے سے وہ سب سے مشکل کام ہے. آپ کی عزت بھی جاتی ہے، آپ کے والدین کی عزت بھی جاتی ہے، دوست احباب بھی آپ سے نالاں ہوتے ہیں. مطلب شہر میں موجود کسی پولیٹیکل ورکر کے پاس نہ جس کا فہم ہے، نہ جس کے پاس کوئی اور چیزیں، آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنا کام بھی نہیں ہوتا، ہو جائے اور زندگی ساری آپ یوں سمجھتے ہیں کسی احسان تلے ہیں. تو اس کے بجائے یہ کیا مشکل کام ہے کہ آپ صبح 4:30-5 بجے اٹھیں، آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اور پھر امریکن مارکیٹ کے 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس. آپ مخصوص کچھ ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر اپنا لنک بنا لیں اور وہاں اللہ کا نام لے کے آپ رزق کی تلاش کریں. میں نہیں سمجھتا کہ 2-3 مہینے کے اندر بنیادی جو اس کی ضروریات ہیں ان کو سمجھنے کے بعد کوئی مرد اور عورت جو اردو انگریزی جانتا ہے وہ $700-800 ماہانہ نہ کمائے. جو صرف اردو جانتا ہے، لکھنا بھی، پڑھنا بھی اور بولنا بھی، اچھی اردو جانتا ہے، وہ $250 سے $300-400 نہ کمائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، آپ اتنے زبردست طریقے سے شور ہیں، اتنے کانفیڈنٹ ہیں، تو ڈیفینیٹلی کچھ ہوگا. میں اس میں ایک میں اضافہ کروں کہ میری جو شیورٹی آ رہی ہے اس میں وہ میری ذات کی وجہ سے آ رہی ہے. آپ نے جیسے میں آپ کو طویل عرصہ چونکہ INGOs کے ساتھ میں نے کام کیا، 2020 میں نے ریزائن کیا تھا اور مارچ 2021 سے آنورڈ اس وقت تک میرا جو واحد سورس آف انکم ہے وہ یہی فری لانسنگ ہے، آن لائن ارننگ ہے. مطلب فاصلاتی نظام کے تحت میرا معاشی سلسلہ چل رہا ہے. تو میں یعنی ایک ذات پہ بیتے ہوئے تجربے کی بنیاد پہ آپ سے اسی لیے آج آپ ذوق اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں چونکہ آپ نے جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ سارے اکوپمنٹس ہوں، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو، آپ کے پاس کمپیوٹر ہو، یا اینڈرائڈ سے بھی یہ کام لیے جا سکتے ہیں. اسمارٹ فون سے یہ کام ہو سکتا ہے. اچھا. لیکن اسمارٹ فون سے تب یہ کام شروع ہوتا ہے جب آپ ابتدائی مراحل کو طے کر لیتے ہیں. اچھا. اب یوں سمجھیں کہ جیسے آپ پروفائل بنانے کے لیے تو آپ کو ظاہر چیزیں ضرورت پڑیں گی، تو جب بزنس اسٹیبلش ہو جائے تو پھر آپ اس پہ آ سکتے ہیں. صحیح. لیکن ابتدائی طور پہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہو یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہو. اور میرا نہیں خیال کہ آج کے زمانے میں کسی گھر میں
مطلب ایک ایک گھر میں اب کہتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی ہے لیکن اب جب اس کا کچھ سوشل ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو 2-3 اسمارٹ فون ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں, 500-700 کا وہ ایزی لوڈ کروا کے وہ کھا جاتے ہیں. ہاں, تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک مشین جو ہے یہ موجود ہو, یہ آپ کی نسلوں کے لیے ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ لازمی ہے. آپ کے سوال کا ڈائریکٹلی اگر میں جواب دینا چاہوں, یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ اچھی یوں سمجھیں ونڈوز کے ساتھ ایک اپورڈ جو آپ کے ورژن ہے ان کے ساتھ موجود ہو, تو آپ پھر زیادہ یوں سمجھیں کہ اس مارکیٹ میں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا سکتے ہیں. بالکل, آپ نے جس طرح سے بات کی اور آزاد کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ لٹریسی ریٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں خاص طور پہ بچیوں کی بات اگر میں کہوں تو میکسیمم ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہتر ہے میل سے, تو ان کو تو اس بارے میں بالکل پتہ نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس شعبے میں کیا کیا ایسے کام کر سکتی ہیں؟ ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ ٹائپنگ, اردو اگر آپ کو انگریزی کے اوپر دسترس نہیں بھی ہے اتنی تو پھر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اس سے ہٹ کے کوئی ایسے کام جو ایک عام آدمی بھی اگر تھوڑا لٹریٹ ہے یعنی اتنا سمجھتا ہے کہ وہ ارن کر سکتا ہے, تو اس کے لیے بھی اس منڈی میں کوئی جگہ ہے؟ جی ہاں, دیکھیں اس میں یوں ہے شاہ صاحب, خواتین کے والے سے بالخصوص پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کام معاشی یوں سمجھو تک و دو میں جو مرد کرتے ہیں وہ خواتین کر سکتی ہیں, اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے. اور دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بڑا چڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں, مردوں کی شانہ بشانہ وہ کام کر رہی ہیں, تو اس میں کوئی قید تو نہیں ہے. لیکن جو گھریلو خواتین ہیں یعنی گھر میں ہیں اور انہوں نے پڑھا بھی ہے اور بچوں کو ٹائم دینے کے بعد ان کے پاس کچھ وقت بچ جاتا ہے, تو ان کے لیے بہت بڑی اپورچونیٹیز ہیں. جیسے میں آپ کو کچھ مثالیں دے دوں, یعنی جو دینی سلیبس سے جو آراستہ ہیں, جن خواتین کو قرآن کا علم ہے, بالکل ایسے دینی معلومات ہے, ان کے لیے اسلام کی آپ یوں سمجھیں تبلیغ و ترویج کا موقع بھی ہے. اور وسٹ میں جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, آپ یقین کریں وہ بہت یعنی فراغ دلی سے اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور لوگوں سے سننا بھی چاہتے ہیں. یعنی ان کے پاس زیادہ کام ہے بنسبت ان لوگوں کے دوسری فیلڈ کے لوگوں کے. بالخصوص اس میں جو خواتین گھر میں ہیں اور ان کے پاس وقت ہے تو ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں. بالخصوص وہ خواتین جن کے پاس دینی علم ہے, تو مغرب میں یورپ میں دین کا میلان رکھنے والے جو نیو کنورٹڈ مسلمان ہیں یا انٹرسٹڈ ہیں اسلام کی طرف, تو پاکستان کے حوالے سے وہ بہت یوں سمجھیں کہ بڑی جابز آتی ہیں, لوگ سننا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے وہ آپ کو پے بھی کرتے ہیں. فیملیز ہیں جو وہاں سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی فیملی کے لیے اس طرح کے کسی آدمی کی ضرورت ہے, کسی خاتون کی ضرورت ہے جو ان کے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے, کچھ عربک جو ہماری صورتیں ہیں, نماز کا طریقہ ہے, اس سے پراپرلی انہیں گزار لے, تو سال 2 سال کے لیے ٹیچنگ فیسلٹیز آپ کو مل جاتی ہیں. اور اچھے پیسے آپ کو اس میں ماہانہ بنیادوں پہ, ہفتے کی بنیاد پہ آپ کو مل جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. اس سے ہٹ کے جو خواتین پڑھی لکھی ہیں, گریجویٹس ہیں, ان کے لیے تو بے شمار آپ یوں سمجھیں ایوینیوز ہیں جن کے اوپر وہ آ سکتی ہیں. مثلاً ٹائپنگ کی جابز ہیں. اس سے ہٹ کے وہ خواتین اگر ان کی آواز اچھی ہے, تو یہ جتنی میری اور آپ کی گفتگو ابھی ہو رہی ہے, یہ جتنے فن پارے ہیں پوری آپ یعنی ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ سوشل میڈیا پہ انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ایڈز جو ہے وہ دیتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ, تو تھوڑی دیر بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایڈ جو ہے وہ, تو اس ایڈ کے بننے میں ایک گرافک ڈیزائنر کا کام آیا ہے, ایک کنٹینٹ رائٹر نے اس کا کنٹینٹ لکھا ہے, ایڈیٹر نے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے, پھر ایک خوش آواز خاتون نے اس کو آواز سے گزارا ہے, یا میل نے. تو یہ سارے ہم ہی میں سے لوگ ہیں. اور تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اندر کون سا ایسا شعبہ ہے جس کو آپ پرسیو کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو وہ پروفائل کے اندر مینشن کرنا ہوگا کہ آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کچھ جیسے میں آپ کو اپنی مثال دوں, جب میں اس میں آیا اس فیلڈ میں, تو میرا چونکہ رائٹنگ کے ساتھ ایک سلسلہ بن چکا تھا, 8-10 سال میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ان کے ساتھ کام کرتا رہا, تو یہ جو گرانٹس رائٹنگ کا شعبہ ہے اس کو میں نے پہل چنا. اور پھر آپ کی تو ایک شاگردگی بھی رہی ہے آپ کے ساتھ, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا بچپن میں موقع ملا ہے. میں شروع میں ہی جو نا کمپیٹنسی کا ایک ایلیمنٹ, اور آپ اس میں بہت ماشاءاللہ کمپیٹنٹ تھے. جزاک اللہ. اس کا پھر مجھے بعد میں جو میرے اپنے اندر کی ایک دنیا تھی, چاہے وہ ادب سے منسلک ہے یا
شعر و شاعری سے یا اردو یوں سمجھے اسکرپٹ رائٹنگ سے, نثر نگاری سے, تو اس کا بھی پھر مجھے موقع ملا. اور زیادہ آپ کو مزہ تبھی آتا ہے جب آپ کو اپنے شوق کا کچھ کرنا میں پیسے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کام مل جائے, جب آپ کا پیشن جو ہے وہ پروفیشن بن جائے. تو اس کے بڑے فوائد ہیں سائیکالوجیکلی بھی, اور پھر آپ کو تھکاوٹ کا بالکل احساس نہیں ہوتا. چاہے بالکل ایسے ہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پروفائل ڈے بائی ڈے اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے, یعنی اس میں آپ چیزیں جو ہے نا وہ انکلوڈ کرتے رہیں. اسٹارٹ میں شاید آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کیا کس کس فیلڈ میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں, لیکن جیسے جیسے گریجولی آپ کام کرتے جاتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں اور مزید انہینس ہوتی جاتی ہیں, اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. آپ کی بات اتنی ٹیکنیکل ہے اس شعبے میں, فری لانسنگ کے شعبے میں, کہ جب میں نے آپ کا کام کر لیا, آپ میرے کلائنٹ ہیں, میں نے آپ کو سروس دے دی اور اس سروس سے آپ مطمئن ہو گئے, اس اطمینان کا اظہار آپ نے 2 لائنوں کی صورت میں میری پروفائل پہ کر دیا. اچھا, اس طرح کے بھی کوئی آپ نے فیڈ بیک دے دی. اب وہ فیڈ بیک جو ہے وہ میرے لیے سونے کا کام کرے گی. یعنی وہ فیڈ بیک جو ہی مجھے کوئی اپروچ کرے گا یا میں کسی کو کہوں گا کہ یار یہ میرا کام ہے, تو وہ نیچے دیکھے گا کہ بے شمار کلائنٹس نے اسی طرح کے کام میں اس آدمی کو سراہا ہوا ہے, تو ان کی تشفی کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا, یہ اس سے مجھے آپ کی اس بات سے یاد ہے, جیسے آج کل ہم آن لائن کمپنیز میں شاپنگ کرتے ہیں تو اس میں جیسے ہم کسی پروڈکٹ کو کھولتے ہیں تو اس کے نیچے اس کے کمنٹس بھی ہوتے ہیں کلائنٹ کے, تو وہ ہم زیادہ تر اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں کہ اگر کسی نے سیٹسفیکٹری اس کے اوپر کمنٹس کیے ہوئے ہیں تو ہم اس پروڈکٹ کو پرچیز کر لیتے ہیں. ادروائز اگر کسی نے کہا کہ یہ سب فراڈ ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے, تو ہم پھر اس میں ہیومن سائیکالوجی ہے شاہ صاحب. ہم جب بھی کوئی فیصلہ سازی کے عمل میں جاتے ہیں, چاہے ہم گھریلو کوئی فیصلے کر رہے ہوں, کاروباری فیصلہ کر رہے ہوں, دوست احباب سے مشورہ کر رہے ہوں, تو آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں, آپ جیسا جہاندیدہ آدمی تو زیادہ دیکھتا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی فیصلے میں ہوں اور آپ کو ایک جنٹل پش چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے حق میں کوئی دلیل دے دے, اور اگر ریلیونٹ اس فیلڈ کا آدمی دے دے دلیل تو آپ فوراً اس کے لیے اپنے آپ کو, تو یہ جو یوں سمجھیں کہ ٹیکنیکل زبان میں CRM ہم اسے کہتے ہیں, تو یہ بھی آپ کی کسٹمر کی جو فیڈ بیک ہے, اور جو آپ کی کلائنٹ کی فیڈ بیک ہے, یہ بہت زیادہ آپ کی پروفائل کو بلڈ کرنے میں کام کرتی ہے کسی بھی شعبے میں. تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو پیڈ پروموشنز کی طرف نہیں جانا پڑتا, کہ یعنی یوں ہے کہ آپ کی دکان ہے کہیں شہر کے وسط میں, اور پورا شہر اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے, تو آپ کو پھر اپنے پوسٹرز اور اپنے یعنی سیلز ایجنٹس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ خود ہی آئیں گے. تو آپ اچھا کام کریں. شروع میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ابھی میرے خیال میں عوام کی اگر اس کے لیے ہم ڈسکس کر لیں, اپ ورک پہ, فائیور پہ, آن لائن بے شمار آپ کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ کیسے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے. بلکہ میں اپنے یوٹیوب چینل کا بھی حوالہ دوں گا, اس میں بھی میں نے لکھا بتایا ہوا ہے, ایک ویڈیو میں نے کی ہے کہ کیسے آپ اس میں اپنی پروفائل بلڈ کر سکتے ہیں. تو پروفائل جب بلڈ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کی یہ باتیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک تو صبر و تحمل اس میں بھی چاہیے, چونکہ 2-3 اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. 2-3 مہینے آپ ذہن میں رکھیں, 2-3 مہینے اس لیے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک سسٹم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. تو یہاں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے, بالکل ایسی ہے. آپ کے پتہ ہونے کا جس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے اسے تسلی کیسے ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں پریزنٹ کر پائیں اس کو. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں آپ کی زبان, آپ کے اصطلاحات, آپ کی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تو اس کا 50% تو وہ ہے جو آپ انہیں بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, لیکن 50% وہ ہے جو آپ کے بارے میں لوگوں نے انہیں بتانا ہے آپ کی فیڈ بیک کی صورت میں. تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے. تو وہ جیسے جیسے آپ کام کرتے جاتے ہیں وہ آتا آپ کا فیڈ بیک بھی بنتا جاتا ہے. ایک دن میں شاہ صاحب 10-10, 15-15 آپ یعنی چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں. اچھا, $5 کے اگر آپ نے 5 کام کر لیے تو $25 جو ہیں, ایک تو ہمارا ویسے ہی روپیہ خدا جانے کہاں جا کے یہ رکے گا, تو یہ آپ کی ارننگ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, اور ساتھ میں کام بھی آپ کو ملتا جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بلینز کے خواب لے کے بیٹھیں. 3 سے 4 گھنٹے جو آدمی روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرے, میں نہیں سمجھتا کہ مطلب اسے مارے ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت ہے. اچھا ابرار صاحب, آپ تو بہت ہی خوبصورت باتیں کرتے جا رہے ہیں. میں مارکیٹ کے اندر کچھ چیزیں دیکھ چکا ہوں, اور کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں کہ جب میں آپ کی باتیں سنتا ہوں تو مارکیٹ سے مجھے کوئی میچنگ نظر نہیں آتی. صحیح. میں 2-4 لوگوں سے ایسے ملا ہوں جو فری لانسنگ میں کام کر رہے ہیں, جو اس پہ کام کرتے ہیں, تو
تو جب میں نے ان سے کوئی اس طرح کی یا میرے دوست احباب نے یا کہیں کسی نے کوئی ایسی ڈسکشن کی تو وہ چیزوں کو اس طریقے سے ہائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ان کا کام شاید لینا چاہ رہا ہے. تو مجھے یہ اس بات کی میں جو لوگ بھی کام کر رہے تھے جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک ایسے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ تو کھل کے سامنے آ رہے ہیں, آپ تو ایسے بتا رہے ہیں لوگوں کو جیسے آپ کوئی اسی طرح کا کام کرتے ہیں. میرا آپ دستار عیدی کے بعد اگر میں آپ کا نام لوں تو یعنی اس طرح کے کوئی اوپن آ کے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. کیا جذبہ ہے ایسا کہ آپ جو ہے نا اس طرح سے کھل کے لوگوں کو راستے بتا رہے ہیں؟ اور میں عرض کرتا ہوں شاہ صاحب, ایک تو یہ بہت بڑا نام ہے عیدی صاحب کا, مطلب نہیں دیکھیں نا, ایک تو ہمارے وہ میرا ٹرینڈ سیٹر ہے, اسی وجہ سے آپ کو کہا. آپ کا بہت شکریہ. اصل میں بنیادی طور پہ اگر آپ اس بات سے شناسا ہوں کہ یہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے, صحیح, اور آپ انسان ہونے کا, اپنے چھوٹے ہونے کا آپ کو احساس ہو, صحیح, تو یہ پھر سوال ہی نہیں اٹھتا کہ آپ وسعت قلبی کا مظاہرہ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی یہ اتنی بڑی دنیا ہے شاہ صاحب, اتنی بڑی دنیا ہے کہ اس میں اگر یہ خیال آپ کے ہاں پیدا ہو تو آپ کی کم علمی ہوگی کہ شاید آپ اگر کسی کو تیار کریں گے تو یعنی یہ سمجھیں کہ اس میں تو تصوف کی لائن میں کہتے ہیں نا کہ رزق بڑھانے سے بڑھتا ہے. یہاں یہ پریکٹیکل بات ہے. جب تک لوگ جڑیں گے نہیں اس کام کو, یعنی آگے لے کے نہیں جائیں گے. پھر آپ کو یہ ریجن وائز ہے, یعنی فری لانسنگ کا شعبہ ایسا ہے کہ اس میں کام کرنے والے, میں آپ کو بتاؤں تھائی لینڈ جو ہے, فرض کیا میں اگر آپ کو مثال دوں, آج کل بہت زیادہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ یہاں سے آنا شروع ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں. اچھا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی کوئی کنٹری کوارٹرلی کو رپورٹ آتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ اس طرف کے لوگوں نے سروسز دی ہیں, ریونیو کتنا جنریٹ ہوا ہے, ادھر گیا, تو کلائنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ادھر موو ہو جاتے ہیں. اچھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے ایک آدمی اگر وہ تھالی کے بینگن میں سوچے وہ اور بات ہے, لیکن اگر یہ خبر جاتی ہے کہ آزاد کشمیر دنیا کا کوئی خطہ ہے جہاں امیزون نے یا آپ ورک میں 20% جو ہے وہ شیئر اس دفعہ سیدھا ادھر گیا ہے, تو اب جب بھی کوئی کلائنٹ کوئی سروس لکھے گا کہ مجھے یہ چاہیے, تو وہ ساتھ میں انویٹیشن بھیجتے ہیں یا دیکھتے ہیں, وہ کہتا ہے پریفرڈ پلیس جو ہے مجھے AJK چاہیے. اچھا. تو اب اس میں آٹومیٹکلی دنیا سمٹ کے آپ کی طرف آتی ہے. یعنی آپ کلائنٹیج بڑھا رہے ہیں, نہ کہ آپ, ہاں, تو ہم یہ سب کا وہ بلا کر بلا, سب کا بلا اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے بہت ہی خوبصورت بات کی, اور اس سے میں جو چیزیں اخذ کر پایا, جو میں سمجھا کہ اگر سمندر کے اوپر ہم ایک کنارے پہ بیٹھ کے تو ہم کہیں کہ جناب ادھر سے پانی سر میں ہی ایک بالٹی نکال کے لے کے جاؤں تو کہیں ختم نہ ہو جائے. بالکل یہی تو یہ دنیا ساری سمندر ہے. بالکل ایسے, اور جو فری لانسنگ کے ذریعے آپ جہاں سے ارن کر رہے ہیں یہ سمندر ہے, اس میں سے اگر ایک بالٹی والا یہ سوچے کہ یہ کہیں سمندر ختم نہ ہو جائے تو مجھے کیا ملے گا, تو میرا خیال ہے اس کی کم علمی اور بالکل اس پہ ماتم کیا جا سکتا ہے. تو ابرار صاحب بہت ہی زبردست آپ کی گفتگو آج لگ رہی ہے مجھے. اس کے لیے آپ کوئی ٹریننگ کا اہتمام بھی سنا کر رہے ہیں, اور کتنا عرصہ چاہیے ہوتا ہے اس میں ایک عام آدمی کو, مجھ جیسے کم سمجھنے والے کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں سمجھنے میں؟ شاہ صاحب اس میں یوں ہے کہ ایک تو میں نے جیسے پہلے بھی آپ کے ساتھ عرض کیا, اس میں 3 مہینے آپ یوں سمجھیں, اور مہینے بھی ظاہر ہے کوئی ضروری نہیں ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان 3 مہینوں میں روزانہ کی بنیاد پہ یا ویکینڈز پہ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں. تو اگر 4 گھنٹے روزانہ آپ اس کو دیں تو 3 ماہ کافی ہیں. ابتدائی طور پہ جو آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ $200 سے $250 تک کی کمائی کے. اب اس میں چونکہ یہ کام آن لائن ہے تو اسے آن لائن سیکھا بھی جا سکتا ہے, یعنی میں نے خود اس کو آن لائن سیکھا ہے. میں کسی انکیوبیٹر میں نہیں گیا, میں ای کامرس کی کسی ورک شاپ میں نہیں گیا کہ جا کے, تو میں نے اس کو آن لائن ہی بیٹھ کے سیکھا. اور پریکٹس کر کے. آن لائن جو استاد ہے وہ کون ہے؟ میرے خیال میں شاید ہی کوئی چھوڑا ہو میں نے. اچھا. جو جہاں سے ملا ہے میں نے ان سے فیض لیا ہے. اور دیکھیں یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, انہیں بھی فائدے ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں پاکستان میں جتنے لوگ اس وقت ٹاپ پہ ہیں وہ سبھی بڑے یعنی فراغ دلی کے ساتھ جو سکلز ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنا نہیں چاہیے. بالکل ایسے ہی. چونکہ جب یہ کام شروع ہوا تھا پاکستان میں تو بہت کم لوگ تھے, اور اب میں نے آپ سے عرض کیا جیسے بہت بڑا پورٹ فولیو ہے جو جنریٹ کر رہا ہے. تو آزاد کشمیر تو نئی باتیں ہیں,
تو آپ کے بلکہ وساطت سے میں چاہوں گا کہ حکومتی حلقوں میں اگر بات پہنچتی ہے صحیح تو وہ بھی اس طرف آئیں. اور کتنے روزگار آپ لوگوں کو وہاں سے دیں گے؟ کتنے دے سکتے ہیں آپ. اور ویسے بھی آپ کا جو مطلب پہلے میں نے عرض کیا کہ ساری جو آپ کی اکانومی ہے وہ تنخواہوں کے اوپر منحصر ہے. بالکل ایسے ہی. میرا خیال میں اسٹیٹ کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ مزید آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ اس میں فیسلٹیٹ کریں. آپ کا جو سوال تھا جو فزیکل ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے تو اپنے شہر کی حد تک یعنی باغ آزاد کشمیر کی حد تک میرا ارادہ یہ ہے کہ ایوننگ میں ایک اکیڈمی جو ہے اس کا اجرا کیا جائے. امید ہے 10-15 دنوں میں اس کی ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ تیار ہو جائیں گی, جہاں 2 سے 3 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پہ سیکھنے والوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کیسے اس میں ان ہوں گے, پروفائل کیسے بنتی ہے اور کون سے لٹریچر سے آپ کو واقف ہونا چاہیے جو آپ کو آگے چل کے کام آئے گا. اور میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پہ جو لوگ آتے ہیں اس میں شامل انہیں تھوڑا سسٹینیبل بنانے کے لیے کچھ عرصہ میں کام کی اس دنیا میں اپنے ساتھ لے کے چلوں بھی. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں 20-30-40 لوگ بھی اس شہر میں اٹھ گئے تو پھر یہ پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ ابرار صاحب کہ یہ انڈیویجول کام کرنے میں اور کلیکٹیولی گروپ کی صورت میں کرنے میں اس کا کوئی ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں؟ بہت مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کو اس سیکٹر کے بارے میں نہیں پتہ, چونکہ نہیں مجھے واقعی نہیں پتہ. آپ کی جتنی باتیں ہیں وہ بڑی ریلیونٹ ہیں. دیکھیں جب اس میں انڈیویجول بھی آپ فری لانسنگ کرتے ہیں اور لیکن بہت زیادہ فوائد آپ کو پرسنل بینیفٹس بھی اور لوگوں کے بھی وہ ایجنسی کی صورت میں اور وہ گروپس کی صورت میں ہوتے ہیں. اس میں یوں ہے کہ اس کے لیے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جب آپ اس کام کو سیکھ جائیں, جیسے آپ نے کوئی کام یہاں جیسے دکانداری ہے, عام لوگ اپنا کام کرتے ہیں, جب سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ ذرا انٹرپرینورشپ کی دوسری سٹیج میں ہول سیلر کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. تو ایسے ہی جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کام لینا بھی آ گیا اور کام کر کے دینا بھی آ گیا اور اب آپ یہ کام سکھانا بھی جانتے ہیں, تو اپنے پورٹ فولیو میں 4-6 دوستوں کو یہ کام سکھائیں اور خود صرف لینے والے بن جائیں. لیں کام اپنا ایک جائز اس میں اپنے لیے رکھیں مارجن, جیسے آپ بڑے کنٹریکٹر ہو گئے, لوگوں کو دیں اور پھر لوگوں سے وہ کام ان کی اسسٹ بھی کریں, انہیں ان کی سکل کو بھی بڑھائیں اور پھر وہ کام جو ہے اس کو ریویو کر کے آپ سبمٹ کر دیں. بالکل صحیح ہے. جیسے آپ کی اپروچ ہے جیسے تو آپ کو کام مل رہا ہے, آپ لے رہے ہیں کام, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ کون آدمی اس کام کو کتنا بہترین طریقے سے کر سکتا ہے. آپ اس کو ریفر کروا کے وہاں سے آپ کام لے کے سبمٹ کروانا. تو دونوں فریقین کا میرا خیال ہے اس میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. بالکل ایسے. تو یہ بات جس طرح آپ نے پہلے کہی شروع میں کہ یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے جی. تو اگر آپ کہیں بھی جو ہے نا آگے اس کو باندھ دیں گے تو آپ کا بھی گیا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے پیچھے سے بھی سورس ختم ہو بالکل ایسے. دیکھیں ایک آدمی جو ہے, دیکھیں آپ 4 گھنٹے میں کتنا کام کر پائیں گے کچھ. میں اپنی ذات کا آپ کو بتاؤں, میں روزانہ کی بنیاد پہ اگر اپنا کوانٹیفائی کروں جو میرا کام ہے تو میرا نہیں خیال میں روزانہ پروڈکٹیو کام جو ہے وہ 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں کر پاتے آپ. تو کچھ دوست میرے ساتھ اٹیچ ہیں, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیئر نیمز, لیکن یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ جڑے ہیں, کام شام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک یوں سمجھیں ایک پیسو سی انکم ہے. وہ اپنی جاب بھی کر رہے ہیں ساتھ, اور جب فرصت ہوتی ہے میں انہیں انگیج کر لیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. تو ان کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. دیکھیں نا ہم لوگ جو خاص کر کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جیسے خواتین اور مرد حضرات, تو اور کوئی ان کو سورس نظر نہیں آتا, ٹیوشن سینٹر کھول لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, کسی اکیڈمی کو جوائن کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایسا ہی کام ہے, آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے بھی کسی اکیڈمی کو جوائن کیا جہاں تھوڑے سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اور دیکھیں جو آدمی آپ کو کام دے رہا ہے, اگر وہ آپ سے $2 لے رہا ہے یا $2 وہ ارن کر رہا ہے, تو آپ کو $3 دے بھی تو رہا ہے. بالکل ایسی. یا 1 لے رہا ہے, یا اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی مینٹل اپروچ کیا ہے, شاید وہ آپ سے نہ بھی لے. اس میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ صاحب. اس میں بلکہ یہ اضافہ کر لیں کہ یعنی آپ نے کام لے کے کسی کو دیا, صحیح, یہ اگر کسی میں ٹیلنٹ ہوگا تو وہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ سے کام لے. وہ کام سیکھ چکا ہے, سمجھ چکا ہے, وہ خود کام, اب اس کی مرضی ہے, وہ اسی دنیا سے خود بھی اٹھا سکتا ہے. آپ سے لینا اس کے لیے کمپلشن نہیں ہے. وہ چاہے تو چھوڑ دے, چاہے تو آپ کے ساتھ جڑا رہے. آپ نئے لوگوں کو ٹرین کر لیں. یعنی آپ دیکھیں, اگر آپ نے کسی آدمی کو ٹرین کر لیا اور اب وہ اس صورتحال میں آ گیا کہ خود
آپ ہی کی طرح 20 لوگوں کو اور انگیج کر سکتا ہے. صحیح. تو آپ کو خود اسے اجازت دینی چاہیے, بلکہ راستہ بتانا چاہیے. صحیح. کہ آپ جائیں, آپ مطلب 10-12 اور لوگوں کو اس کی طرف لے آئیں. اور کتنا بڑا کام ہے کہ آپ ایک ملک کی معیشت کو بھی بہتر کر رہے ہیں, بے روزگاری کو بھی کم کر رہے ہیں, گھر کے مسائل کو بھی دور کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اور یہاں پہ دیکھیں نا, ہمارے پاس ایک ہی منڈی جو ہے نا مجھے بہت زیادہ وہ نظر آتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر کوئی بندے کی عمر جو ہے نا 16-17 سال سے اوپر جاتی ہے تو میل میں تو وہ اس کے پاس ایک ہی انڈسٹری بچی ہے, وہ بیرون ممالک میں وہ چلا جاتا ہے, اس کو کہیں بھیج دیا جاتا ہے, وہ کما رہا ہوتا ہے یہاں سے 10 آدمی کو وہ ان کا کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ واحد ایک ایسا کام مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس میں سارا گھرانہ انوالو ہو سکتا ہے اور آپ کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا پڑ رہا. آپ ایک ہی گھر میں بیٹھے 4-6 لوگ کام کر کے اپنے بہترین اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت اچھا آپ نے اس میں کمپیریزن کیا ہے شاہ صاحب. اس میں 2 باتیں بہت جو میں چاہوں گا کہ سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کو سوچنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہر گھر میں پڑھی لکھی خواتین ہیں, اب اس پڑھے لکھے ہونے کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ اب گھر سے بھینس رخصت ہوئی, گھر سے گائے بکری نے وہ اب چلی گئی. اب آپ فلی ڈیپینڈنٹ ہیں نسلے کے اوپر اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر کہ آپ نے چیزیں وہاں سے پرچیز کرنی ہے, آپ نے انشور لانا ہے, آپ نے دودھ لانا ہے, تو اب وہاں آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. اور دوسرا ان کا جو ایک یوں سمجھیں معمولی سا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے اچھے اسکولوں سے کہیں پڑھ کے آتے ہیں تو ایک پڑھی لکھی ماں انہیں ہوم ورک میں تھوڑا سا فیسلٹیٹ کر لیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. باقی وہ ایگریکلچر سے بھی مکمل طور پہ ناواقف ہیں. بالکل. مطلب میں اپنی مسز سمیت میں چیلنج کرتا ہوں سب ناظرین کو کہ آپ 6-8 بیج لے کے چلے جائیں اور اپنی اس والدہ سے یا دادی سے جس کی بہت یوں سمجھیں کہ بینائی کم رہ گئی ہے, وہ ٹٹول کے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لے گی کہ یہ کون کس چیز کا بیج ہے, بلکہ یہ بھی بتا دے گی کہ اس کا سیزنل کیلنڈر کیا ہے, کون سے ٹائم لگانا ہے, کب کلٹیویشن ہونی ہے. لیکن آپ کی پڑھی لکھی خاتون چاہے وہ ایگریکلچر میں ماسٹر کر کے آئی ہو وہ نہیں بتا سکتی. تو یہ ہمیں ایک نقصان تو اس کا ہے. اب اس کو فائدہ مند کیسے بنانا ہے, اس کے لیے جو آپ فرما رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ گھر بیٹھے ایک مشین کے ذریعے 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ کام کو دیتے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی بھی پروفائلیں بنائیں اور ان کو اگر ایسا ہے تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز جو آپ کام کرتے ہیں کام تو آپ نے لے لیا ہے. وہ جو انٹرنیٹ کی ہم بات کی آپ سے, جب میں آف ایئر تھا تو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, یہ کوئی نہیں آپ نے 8 سے 10 گھنٹے مسلسل وہاں آن لائن رہنا. اچھا, یہ آن لائن سے مراد اچھا ایک بڑا اور اسکیم ہے, یہاں لوگ پیسے آن لائن لگاتے ہیں مختلف سائٹس پہ. I'm not talking about that. یہ یاد رکھیں اس میں کوئی پیسہ نہیں لگانا. یعنی آپ نے کوئی پیسہ کسی جگہ نہیں لگانا, آپ نے اپنی خدمات اپنی صلاحیتیں دینی ہیں. کوئی اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے, یہ کوئی آپ یوں سمجھیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ نہیں ہو رہی کہ آپ یہاں کو بزنس اکاؤنٹ بنا کے آپ کو ٹریڈ کریں گے, فوریکس کریں گے. نو, یہ آپ کی خدمات کے عوض آپ کو پیسے ملنا ہے. اچھا, یہ ذہن میں رہے. تو اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کام لے لیا اور اس کام کو آپ کی سسٹر, آپ کی بیگم, آپ کی بیٹی وہ جانتے ہیں, تو 2-3 گھنٹے آپ کریں, 2-3 گھنٹے آپ ان سے کروا لیں. بالکل صحیح ہے. تو آپ جلدی اس کام کو سمیٹیں گے اور زیادہ کام کم وقت میں کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ بالکل ایسے, یعنی آپ نے 1 گو میں اس کو اینڈ پہ بھیجنا ہی ہے نا. صحیح ہے. تو آپ کس طرح سے کمپلیٹ کرتے ہیں یہ آپ گھرانے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا آپ کے اس گروپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ان دوست احباب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کتنا عرصے میں. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو ابرار صاحب, چونکہ آج آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کو کافی سنا جائے, تو یہ بتائیں کہ یہ اپ ورک میں یا جو مختلف سائٹس آپ نے بتائی اس کے اوپر پروفائل بنانے میں کچھ ایسی معلومات بھی ڈیفینیٹلی وہ لے رہے ہوتے ہیں, تو کہیں ایسی چیزیں انسان جیسے ہی وہ معلومات سپوز آپ کے اکاؤنٹ کی آپ کی اور ڈیٹیل, تو وہ اس میں تھوڑی سی ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ شاید کہیں آپ کو کوئی چونا نہ لگا دے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں بھی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان سائٹس کے اوپر کھل کے بندہ جی بالکل. اس میں شاہ صاحب بہت اچھا آپ نے دیکھیں, یہ سیفٹی, سائبر سیکیورٹی اور پھر ظاہر آپ کا ذاتی جو ڈیٹا ہے اس کا پروٹیکشن ہی بہت اہم پہلو ہے. اور آپ یقین کریں یہ بہت سنجیدگی سے جو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں بالخصوص, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ورک پہ 700 ارب کا تو 2021 میں کام ہوا, امیزون کا آپ نام آپ نے سن رکھا ہے, فائیور ہے, اور یہ وہ سائٹس ہیں جن میں کسی طرح کا کوئی فراڈ یا اسکیم جو ہے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اربوں ڈالر کی تو روزانہ وہ ظاہر ہے ان کی ارننگ ہے. صحیح. تو انہیں کیا پڑی ہے کہ آپ کے بوسیدہ اکاؤنٹس کی طرف وہ آئیں گے. لیکن اس میں یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضرور ہے
کہ آپ کہیں اپنے سرمائے کو اس کام کے اوپر نہ لگائیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ. فری لانسنگ کی بات کر رہا ہوں. پھر امیزون میں مختلف اس طرح کے آن لائن ٹریڈز ہیں جہاں آپ عالمی تجارت کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. وہ فیلڈ جو ہے اس کو بھی جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس سے علیحدہ ہے، اور اس میں بھی ریلیونس یہ ہے. مختصراً اگر میں بتاؤں، جیسے چائنا جو ہے وہ لیڈ پینسل بنا رہا ہے، اور اس لیڈ پینسل کی قیمت آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی کسی خاص اسٹیٹ میں جیسے کیلیفورنیا میں یا کیرولینا میں آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، اور آپ وہاں ڈیمانڈ سے واقف ہیں، تو آپ نے یعنی پروڈکٹ سورسنگ کر لی، چائنا سے آپ نے مال اٹھا لیا، امیزون کو دے دیا. اب امیزون کا کام ہے جب آپ نے کلائنٹ وہاں ڈھونڈ لیا تو وہ اس کو شپ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو اخراجات کی مدیں نکال کے جو آپ کے حصے میں آتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. وہ سیف اینڈ سیکیور ہے. اس کے ایفیلیٹ پروگرام ہیں. آپ کچھ بھی نہ لگائیں، جو اچھی ان کی آپ دیکھیں جو پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں آپ جانتے بھی ہیں، آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں اور اس کو اٹھا کے آپ پروموٹ کرنا شروع کر دیں کلائنٹ حاصل کرنے کے لیے. پاکستان میں کریں، پاکستان سے باہر کریں، چیز ان کی ہے. انہوں نے آگے ایفیلیٹ پروگرام دیے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں فری آف کاسٹ. آپ ان کے سیلز ایجنٹ بن گئے، پروموشن آپ نے کی. آپ کی وساطت سے، وہ وساطت سے مراد یہاں بات یہ ہوگی کہ جو آپ نے جن کلائنٹس کو آپ نے اپروچ کیا، آپ کے کلک یا آپ کے دیے گئے ایڈریس کے اوپر آ کے انہوں نے وہ چیز پرچیز کر لی، تو آپ کا حصہ جو ہے امیزون آپ کو شام کو گھر پہنچا دے گا. کیا بات یہ اس میں اتنی آسانی ہے. پھر امیزون کا اپنا جو کام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتابوں سے ان کا کام شروع ہے. ریفرل مارکیٹنگ جو کسی بات آپ کر رہے ہیں، جی تو یہ اگر آپ نے کسی کو ریفر کیا کہ آپ فلاں جگہ سے لیں تو وہ انہوں نے اس کے لیے بھی حصہ رکھا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ بہت آسانی ہے اس میں. اور جیسے دراز ہے، دراز پاکستان میں بہت آج کل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو دراز میں بھی بالکل وہی ماڈل ہے. آپ پروڈکٹ کا انتخاب کریں، اس کے بارے میں سمجھیں، کچھ آرٹیکل اس کے بارے میں لکھیں اور اس کی پروموشن کریں. اور چیز آپ کی وہاں پڑی ہوئی ہے اور آپ اپنے حصے کا کمیشن، اگر آپ میں بیچنے کی صلاحیت ہے تو جو بھی آپ کی صلاحیت ہے اس کا کہیں نہ کہیں دنیا میں شاہ صاحب جیسے آپ نے فرمایا استعمال ہے. بس اس جگہ کو ڈھونڈیے آپ. بالکل ایسے ہی ہے. اور اجتناب کرنا چاہیے ان چیزوں سے جہاں آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ پہلے اتنے پیسے انویسٹ کریں اور اس کے بعد آپ کا کام شروع ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں آپ انویسٹ کریں. اور دوسرا آپ بچیں اس سے جہاں پہ کوئی آپ سے او ٹی پی مانگے. جی ہاں آپ کی پرسنل انفارمیشن اگر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے، یعنی آپ کو ون ٹائم پاسورڈ اگر کوئی بھی بندہ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اکاؤنٹ ون کلک کے اوپر کھڑا ہے. جیسے ہی آپ نے اس کو او ٹی پی دیا، کسی بھی ٹیکس سے اگر اس نے کوئی چیز آپ سے لے لی تو وہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہے. اور اس میں تھوڑا سا یوں ہے کہ جو لوگ ظاہر اس طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر ہر کمپنی نے، انٹرنیشنل کمپنیز نے بہت زیادہ لکھ رکھا ہے. وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کتنے ٹائم میں اپنا پاسورڈ جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے. آپ کی بینک کی معلومات، آپ کی ذاتی معلومات آپ نے شیئر نہیں کرنی ہے. اور وہ لوگ بھی، یعنی جب آپ اس سائٹ سے پیسے کما لیتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہونے ہوتے ہیں تو 3-4 مختلف طریقوں سے ویریفائی کرتے ہیں کہ از اٹ دا سیم پرسن جس کو ہم یہ وڈرال دینے جا رہے ہیں. تو آپ بھی اپنی دیکھیں، اگر ہم چیزیں کھول کے سامنے رکھ دیں گے تو کوئی بھی ظاہرہ اس سے آپ کی چیزوں کو اڑا کے لے جا سکتا ہے. تو اس میں تھوڑا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے، سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر دیکھنا چاہیے نئے آنے والوں کو. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ $5,000 دیں تو ہم یہ کام جو ہے وہ آن لائن ارننگ کا شروع کریں گے. تو یہ اس کی ابتدائی فراڈ ہے. چونکہ یہاں دیکھیں فری لانسنگ بالخصوص تو آپ کی خدمات ہیں جو آپ نے دینی ہے، تو آپ نے پیسے تو نہیں دینے. بالکل صحیح. نہیں، آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہی دینا ہے. یعنی اگر سپوز ہم ایک کوئی فیسلٹی ہم کسی سے لینا چاہ رہے ہیں، کوئی کپڑے دلوانا چاہتے ہیں، کہیں پریس کروانا چاہتے ہیں، یا کسی سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیے بازار سے چیز لے کے آؤ، اور ہم اس کو کہیں کہ ہمیں $5,000 جمع کروا کے پھر یہ چیزیں لا کے دو، تو غیر معقول سی یہ بات جو ہے وہ سمجھنے سے اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اس میں اس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں. تو ابرار صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ذوق اسٹوڈیو کے ناظرین کے لیے اتنی زبردست معلومات آپ نے فراہم کی. اور انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کو ہم ضرور بلائیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کا اور خاص طور پہ جو بھی لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹ ہونا چاہتے ہیں، کچھ ارن کرنا چاہتے ہیں، ان کا فائدہ ہو. تو جاتے جاتے کوئی خوبصورت سی بات، ایک شعر کوئی اچھا سا، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ جو غزل کا پروگرام کیا کرتے تھے تو بڑے لوگ آپ کو سنا کرتے تھے، تو جاتے جاتے کوئی اپنی خوبصورت سی غزل ہمیں سناتے جائیں. کوئی
جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ایک تو غزل سے پہلے میں چونکہ آج جس فورم کے حوالے سے آیا ہوں وہاں ایک آخری پیغام یہ میں دینا چاہ رہا ہوں تمام سننے والوں کو شاہ صاحب کی وساطت سے کہ اپنا وقت جو ہے اسے قیمتی بنائیں. جو اخراجات آپ میں بلکہ شاہ صاحب کے الفاظ مستعار لے رہا ہوں کہ اسٹیٹس دیکھنے کے بجائے اور دوسروں کے اوپر محض کومنٹ کرنے کے بجائے, اپنی تصویریں چڑھانے کے بجائے, آپ یہ جو آپ نے پیکیج لے لیا ہے اس کا آپ مثبت استعمال کریں. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بالخصوص وہ سنجیدگی سے اس چیز کو سمجھیں. 2-3 ماہ اس کے اوپر انویسٹ کریں. ویسے بھی 2-3 ماہ گزر جانے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ایک ٹریک مل جائے گا اور ایک باعزت قسم کا آپ کا جو رزق کا سلسلہ ہے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی میسر آ جائے گا. شعر اجازت ہو تو میں اپنے کچھ اشعار ہیں, اپنا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. ایک زمانے میں جب ذرا زیادہ لکھنے کی طرف میلان تھا تو شہباز گردیزی صاحب اللہ انہیں خوش رکھے تو ان سے ذرا تصحیح طور پہ ہم دیا کرتے تھے کچھ چیزیں لکھ کے. تو انہی کے حوالے سے کچھ اشعار ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بالکل جی بالکل. شعر ہے کہ لمحہ بھی دل کو پیار کا حاصل نہیں رہا, لمحہ بھی دل کو پیار کا حاصل نہیں رہا, پھر بھی تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. مجھ کو بھی انتظار کی عادت نہیں رہی, واہ. مجھ کو بھی انتظار کی عادت نہیں رہی, تو بھی تو اعتبار کے قابل نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. خدا آپ کو خوش رکھے. بہت ہی زبردست کلام ناظرین خان ابرار خان صاحب کا. تو آج ذوق اسٹوڈیو میں آپ کو کیسا لگا؟ میرا خیال ہے کہ ایک سیکنڈ ان کا قیمتی تھا جو آپ نے غور سے سنا ہوگا. تو اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. اپنے میزبان اظہر حسین کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے